میں کون ہوں؟ یہ میں ہوں، انسان۔ نہ میں خود پیدا ہوا، ماں نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں بیٹھ سکتا۔ اتنا ضعف تھا، اتنی کمزوری تھی کہ اگر وہ مجھے اٹھاتی تھی تو دھیان رکھتی تھی کہ کہیں میرا سر لٹک نہ جائے، میری گردن کا کوئی حصہ ڈیمیج نہ ہو جائے، اور پورے دھیان کے ساتھ وہ مجھے اٹھاتی رہی اس وقت تک جب تک کہ میرا سر سیدھا رہنے کے قابل نہیں ہوا، جب تک کہ میری ہڈی کا وہ ضعف ختم نہ ہوا۔ اور اس کے بعد میں اس وقت تک اس کی گود میں رہا جب تک کہ میں صحیح طور پر بیٹھ نہ سکا، سوائے لیٹنے کے مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ اس ضعف سے نکلا تو کرالنگ شروع کی، رینگنا شروع کیا، کیونکہ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکتا۔ اور جب میں نے کھڑا ہونا سیکھ لیا تو چلتے ہوئے 10 دفعہ گرتا تھا، اور میری ماں ہر چیز ہٹا کر میرے لیے ایک ایسی نرم جگہ بنا دیتی تھی کہ جہاں مجھے چوٹ نہ لگے۔ اور جب میں اس ساری ضعف سے باہر آیا، کچھ بڑا ہوا، تو دنیا کو ایکسپلور کرنے لگا۔ اور جب دنیا کو ایکسپلور کیا تو کیا ہوا کہ جوانی آئی۔ جوانی میں نے سمجھا شاید میں ہی سب کچھ ہوں۔ دنیا کا ہر شخص برا لگنے لگا، وہ جو مجھ پر تنقید کرے، وہ جو مجھے ان اکھیوں سے دیکھے، وہ جو مجھے میری تعریف نہ کرے، مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ میں تو خود پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اپنی انا میں رہا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے ضعف کی دنیا میں واپس آنے لگا۔ آج گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، کمر ہلتی نہیں ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، جسم میں جان نہیں رہتی، دماغ ہے کہ بہت کچھ بھولنے لگ گیا۔ اور یاد آیا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کروں، اور یاد آیا کہ قرآن پڑھوں۔ جب قرآن پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیاوی زندگی مگر سامان ہے دھوکے کا۔ یہ دنیا زندگی کے سوائے، دھوکے کے سامان کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ یقین کرو کہ جب موت آئے گی ہمیں تو دفنانے بھی کوئی اور جائے گا۔ نہ ہم دنیا میں خود آ سکے تھے، نہ ہم قبر میں خود جا سکیں گے۔ تو جب ہم خود کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کیوں نہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اسی سے ہی اپنی ہر بات، ہر آس، ہر مراد، ہر چیز اسی سے ہی لیں اور اسی کی طرف ہی رجوع کریں، کیونکہ فلاح اسی کی ذات کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور کسی چیز میں کوئی فلاح نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔